حضرت علی مرتضیٰ جب خلیفہ ہوئے تو انہوں نے مدینہ گدی چھوڑ دی. گدی کون سی تھی؟ خلافت کی گدی کون سی تھی؟ مدینہ. تو حضرت علی نے گدی چھوڑ دی. حضور کی یعنی کیپٹل آف دا گورنمنٹ گدی جہاں سے حکومت کی جاتی ہے، حضور کی گدی تاریخی طور پر جہاں دارالحکومت ہو وہ کون سی تھی؟ مدینہ. ابو بکر صدیق کی مدینہ، حضرت عمر کی مدینہ، حضرت عثمان کی مدینہ. حضرت علی کی باری آئی تو ان کی بیعت تو مدینہ میں ہوئی، لیکن آپ مدینہ کو پھر چھوڑ کر چلے گئے عراق، اور آ کر وہاں جا کر اپنا مرکز حکومت بنایا. خارجی لوگ جو حضرت علی کی شان پر اعتراض کرتے ہیں اور ہمارے ان کے ساتھ مناظرے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی پہلی شخصیت ہے سیاسی جس نے اسلام کا مرکز بدلا. حضور کا مرکز مدینہ، ابو بکر کا مدینہ، عمر کا مدینہ، عثمان کا مدینہ، علی کی بھی یہ خلافت مدینہ. پھر یہ آ گئے، انہیں چھوڑا. تو حضرت علی کے خلاف جب یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں تو ہم جس طرح صحابہ کے سپاہی ہیں، اسی طرح ہم حضرت علی کو بھی انہی زمرے میں سمجھتے ہیں، ہم ان کی طرف سے پوری صفائی پیش کریں گے. حضرت علی نے اپنی سیاسی سمجھ بوجھ میں سمیل کیا. انہوں نے سمیل کیا کہ اب وہ دور پہلا نہیں رہا جس میں مدینہ کا تقدس، مدینہ کا تقدس، اس کی شان جو تھی، سینکٹیٹی آف مدینہ، سینکٹیٹی آف مدینہ واز پریویلنگ آل اوور دا ورلڈ، وہ سمجھی جاتی تھی. لیکن اب مسلمان آپس میں لڑیں گے تو اگر میری خلافت کے خلاف کسی طرف سے کوئی بغاوت ہوئی، کسی طرف سے کوئی مخالفت ہوئی، کسی طرف سے کوئی فوجی طاقت اٹھی کسی طرف سے، تو میری طرف آئیں گے. تو حضرت علی نے صرف اس لیے کہ یہ مدینہ رسول ہے، اس کی بے حرمتی نہ ہو، جس نے لڑنا ہے میرے ساتھ عراق میں لڑے، مدینہ میں نہیں. تو حضرت علی نے مدینہ کے تقدس کو اونچا کرنے کے لیے اس کو چھوڑا یا نفرت کے لیے؟ اونچا کرنے کے لیے. علی پر جتنے بھی اعتراض کرو، ہم ان کے خادم کی طرف جواب دینے کے لیے تیار ہیں. تو حضرت علی مرتضیٰ جب عراق پہنچ گئے تو عراق میں علمی قوت ہو گئی. 2 بادشاہ ابو عبداللہ بن مسعود ہی کم نہیں تھے، اب یہ علی کا بھی مسکن ہو گیا. تو حضرت علی بھی جب وہاں جا آباد ہوئے تو پھر عراق کی شان کتنی ہو گئی؟ دگنی. وقت میرا ختم تو نہیں ہو گیا؟ 5 منٹ ہیں جی، 5 منٹ ہیں بھائی. میں اللہ اکبر، یہ حضرت کی قبر ہے، ڈاکٹر علامہ